ان کے لیے شریعت کیا کہتی ہے۔ تو اس کے لیے پھر کیا کرنا پڑتا ہے، قیاس کرنا پڑتا ہے، اجتہاد کرنا پڑتا ہے، مسائل نکالنے پڑتے ہیں۔ یہی قیاس، یہی اجتہاد فقہی معاملات کی طرف لے کے جاتا ہے ہمیں، ٹھیک ہے۔ جو جو ٹائم گزرتا گیا، نئے نئے مسائل معاشرے کے اندر آئے، اس کے لیے مسلمانوں کو رہنمائی کی ضرورت پڑی کہ بھئی اب اس معاملے میں کیا کرنا ہے ہم نے، اس معاملے میں شریعت کیا کہہ رہی ہے جی۔ کتنے ایسے مسائل ہیں جس میں آپ نے دیکھا ہوگا ملک بھر میں دارالافتاء کھلے ہوئے ہیں۔ یہ دارالافتاء جو کھلے ہوئے ہیں، جو فتوے دیتے ہیں مفتیان حضرات، یہ کیوں دیتے ہیں؟ مفتی کا جو کام ہوتا ہے بنیادی طور پر اس کی جو اسپیشلائزیشن ہوتی ہے وہ ہوتی یہ ہے کہ وہ فقہی مسائل کا استنباط کرتا ہے، فقہی مسائل کو نکالتا ہے، فقہی مسائل کو، جدید مسائل کو، جدید جو اس دور کے ساتھ نئے نئے مسائل آئے ہیں ان کو قرآن و حدیث کی روشنی میں لوگوں کی رہنمائی کر رہا ہوتا ہے، اسی لیے اس کو مفتی کہا جاتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں جی فتویٰ دے دیے جی۔ فتویٰ بنیادی طور پر ایک سٹیمپ کی حیثیت ہوتی ہے کہ جی اس مسئلے پر مفتیان حضرات نے فتویٰ دے دی ہے، مطلب یہ بات اب اتھینٹک ہے، پوری ذمہ داری کے ساتھ انہوں نے یہ بات کی ہے۔ اگر وہ مسئلہ غلط نکلتا ہے اس کی ذمہ داری مفتیان اکرام پہ آئے گی، جو اس کو فالو کر رہا ہے اس پہ نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ کیونکہ جب ایک کسی بھی چیز کی نئی ڈائریکشن تبھی نکلتی ہے جب اس پہ کوئی اختلاف پیدا ہوتا ہے، نئی سوچنے کی ایک جو ہے نا وہ جہت سامنے آتی ہے، نئے اینگل سے سوچا جاتا ہے اس بات کو، ٹھیک ہے۔ قیاس کیا ہے؟ کل میں نے آپ کو بتایا تھا، قیاس یہ ہے کہ آپ ایک چیز کا حکم دیکھتے ہیں، میں نے آپ کو مثال دی تھی شراب کی، شراب حرام ہے، اب یہ ایک مسئلہ آپ کو پتہ ہے، اب اس کی وجہ دیکھی کیوں حرام ہے جی، یہ عقل کو مفقود کر دیتا ہے، فارغ کر دیتا ہے، یعنی انسان شراب پینے کے بعد اپنی اس کی جو عقل ہے وہ بحال نہیں رہتی، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے دیکھا اس کے علاوہ بھی چیزیں ایسی ہیں جو انسانی عقل پہ حملہ کرتی ہیں، اس کو اس کی جو عقل ٹھکانے نہیں رہتی، نشہ ہے، ان کے بارے میں شریعت کیا کہہ رہی ہے۔ اب ظاہری بات ہے شریعت میں ہر چیز کا نام تو ہے نہیں کہ 1400 سال پہلے جو چیزیں لکھی بتائی پڑھی گئی تھی آج وہ چیزیں ہوں، آج چیزوں نے نئی شکلیں اختیار کر لی ہیں، اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، اس کے لیے پھر قیاس کرنا ہے، اس کے لیے جو ائمہ حضرات ہیں وہ اتحاد کریں گے کہ اگر شراب حرام ہے اس کی وجہ کیا ہے، یہ وجہ ہے جی، تو پھر تمام وہ رسول کی ذات تھی۔ احادیث بنیادی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں وہ بنیادی طور پر قرآن کی تشریح ہے، تفسیر ہے۔ اب کیا ہوا کہ صحابہ نے اس کو اپنے اپنے حساب سے سمجھا، اہل زبان ضرور تھے، انہوں نے اپنے اپنے حساب سے سمجھا اور اس کو آگے اس پہ عمل کیا، اس کو پھر لوگوں کو بتایا۔ اب جس نے جس طرح سمجھا اس کے اوپر عمل کیا، یہاں سے اختلاف کی بنیاد پڑ گئی، ٹھیک ہے۔ کسی چیز میں اختلاف پڑا، قرآن و حدیث کے الفاظ کے مطلب میں سمجھنے میں اختلاف پڑ گیا، صحابہ کے مخصوص علم میں اختلاف، طریقہ استنباط میں، طریقہ استنباط کیا ہے کہ مسئلے کو نکالنے کے اس میں بھی اختلاف ہو گیا، ٹھیک ہے۔ شروع میں یہ معمولی اختلاف تھے کیونکہ صحابہ تھے، اہل زبان تھے، وہ سمجھتے تھے ان باتوں کو، آگے چل کر یہ اختلافات زیادہ ہوئے، جس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ ہماری پوری دنیا کے اندر جو فقہی مسالک ہیں وہ چار ہیں، امام مالک، امام محمد اور امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی اور چوتھے امام احمد بن حنبل، ٹھیک ہے۔ یہ ہماری چار سامنے آئے۔ دوسرا ہمارا ٹاپک ہے فقہ کا تاریخی ارتقاء۔ ارتقاء کسے کہتے ہیں جی؟ آپ میں سے کوئی بتا دے جی ارتقاء کسے کہتے ہیں؟
جی اجمل خان کہہ رہے ہیں جی آغاز نازل کو، جو کہتے ہیں نا جی کسی بھی چیز کی جو ابتدا ہوتی ہے انیشل سے لے کر آگے سٹیپ بائی سٹیپ اس کی جو ترقی ہوئی ہے وہ اس کی آگے جو قدم بقدم یا درجہ بدرجہ جو اس کی آگے ترقی ہوتی ہے یا تنزلی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں ورل زیادہ تر یہ ہوتا ہے ترقی کی طرف جو جاتا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ جو آگے چیز جاری ہوتی ہے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں فقہ کا تاریخی ارتقاء سے مراد یہ ہے تاریخی سفر، کہاں پہ کب کسی نے کتاب لکھی، کیا کیا ہوا، فقہ پہ کیا کیا کام ہوا، کس دور میں کتنا ہوا، پھر آگے چل کے دوسرے صدی میں کیا ہوا، تیسری میں کیا ہوا، یہ ارتقاء ہوتا ہے، منازل کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ صحابہ سب کے سب صاحب فتویٰ نہیں تھے اور نہ اس سے دین کا تفصیلی علم حاصل کیا جاتا تھا۔ جن صحابہ سے علوم دین کا اکتساب کیا جاتا تھا انہیں حاملین قرآن کہتے تھے جی، جو قرآن کے ناسخ منسوخ، اس کے متشابہ محکم تمام دلائل سے پوری طرح واقف تھے۔ انہوں نے یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست تعلیم و تربیت حاصل کی تھی یا ان جلیل القدر صحابہ سے اکتساب فیض کیا تھا جنہوں نے براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم پائی تھی۔ ان حاملین قرآن کو قراء کہا جاتا تھا۔ عرب اس وقت عام طور پر امی تھے، اس لیے اس کے معنی و مطالب کو سمجھتے تھے، یعنی قاری کی جمع، ٹھیک ہے۔ آواز آ رہی ہے؟ صحابہ کے دور میں جو قرآن مجید کو سمجھتے تھے، اس کے معنی مطالب کو سمجھتے تھے، اس کے اونچ نیچ کو سمجھتے تھے، اس کی ناسخ منسوخ کا ان کو علم تھا، ان کو قراء کہا جاتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ یہ چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا، آگے قراء کا لفظ بدل گیا، فقہ کے ساتھ، فقہا کے ساتھ، علماء کے ساتھ یہ لفظ انہوں نے یہ ٹائٹل چینج ہو کے فقیہ سے فقہا، اس کی جمع ہے، فقہا کا لفظ استعمال ہونے لگا، علماء کا لفظ استعمال ہونے لگا ان لوگوں کے لیے جو شرعی قوانین نکالتے ہیں یا شرعی قوانین کو سمجھتے ہیں اور اس پہ عبور رکھتے ہیں، ان کے لیے فقہا کا لفظ استعمال ہونے لگا۔ اہل عراق نے کثرت کے ساتھ قیاس سے کام لیا جس میں انہیں بصیرت اور مہارت تامہ حاصل تھی، اس لیے انہیں اہل رائے کہا جاتا ہے۔ اہل رائے کی وہ جماعت جس میں ایک مستقل فقہی مذہب میں نشو نما پائی، پھر ایک باقاعدہ فقہی مذہب رواج پایا اور اس کے پیشوا امام اعظم تھے، اور دوسرا طریقہ اہل حدیث کے نام سے معروف تھا۔ اس طریقے فقہ کے رہنما امام مالک بن انس تھے۔ یعنی آگے چلتے چلتے عراق میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ امام صاحب کا تعلق عراق سے ہے، اسی طرح امام مالک کا تعلق مدینہ سے ہے، یہ لوگ متعارف ہوئے، یہ لوگ فقہ کے بانی تصور کیے گئے، امام ابو حنیفہ کی فقہ حنفیہ کے نام سے، امام مالک کی امام فقہ مالکیہ کے نام سے، اسی طرح امام احمد کی امام، یہ پھر چار فقہائے اربع کی فقہی اسالیب آ گئی، ٹھیک ہے۔ پھر ہر ایک کے اپنے اپنے اصول ہیں، انہوں نے اصول بنا لیے، امام صاحب نے اپنے اصول بنا لیے کہ یہ اصول ہیں، اسی کے مطابق میں نے مسئلہ نکالنا ہے اور اصول کو سامنے رکھنا ہے، مسئلہ بتا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح امام مالک ہیں، ان کا بھی فقہی اسلوب ہے، ٹھیک ہے، تمام وہ لکھے ہوئے ہیں، یعنی ان کے جو پانچ اصول ہیں وہ یہ ہے جی اجماع، قیاس، عمل اہل مدینہ، استحسان، ذرائع کے اسباب، یہ تمام امام شافی نے بھی اپنے اصول سیٹ کیے، امام احمد بن حنبل نے بھی اپنے اصول سیٹ کیے۔ علم الکلام، یہ علم الکلام کسے کہتے ہیں جی؟
جی فٹافٹ بتائیں کہ علم الکلام کسے کہا جاتا ہے؟ علم الکلام بات کرنے کا طریقہ، آپ اس کے لفظی مطلب پہ گئے ہیں؟ فہمیدہ، آپ نے جو مطلب بتایا وہ لفظی مطلب ہے اس کا. ہم اگر اس کی اصطلاح میں بات کریں یا آپ کے کورس کے حوالے سے بات کریں، اسلامی اس پہ ریلیجیس کانٹیکٹ کے حساب سے بات کریں تو اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ جی باقی یوزر اگر ادھر ہی ہیں تو وہ پارٹیسپیٹ کریں. علم الکلام کسے کہتے ہیں بتائیں؟ مروت راشد کہتے ہیں جی بات کرنا ہے نا. اور کوئی جی؟ اصول دین کو عقلی منطقی دلائل سے ثابت کرنے کا علم. یہ بھی کچھ جناب نے ٹھیک کی تاریخ. آسان لفظوں میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں علم الکلام وہ کلام ہے، علم الکلام وہ علم ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ علمی کارنامے کیا کیا ہیں، کیا کیا علمی کارنامے، علمی مارک کے کیا کیا جو سر انجام دیے گئے ہیں. آپ نے پرفیکٹ تعریف کیجیے. آپ نے علمی مارکوں میں علماء اسلام نے جو علمی کارنامے انجام دیے اس کو علم الکلام کہتے ہیں. گرامر، گرامر کا طریقہ سے بات کریں. یہ ضرور آپ کی تعریف نہیں ہے، یہ نیچے جو انہوں نے لکھی ہے وہ کہ یہ پوری ورڈنگ کتاب کی ہے لیکن اچھی انہوں نے فرد خورشید ٹھیک لکھا ہے جی. آپ نے علمی مار کے جو سر انجام دیے ہیں علماء اسلام نے، ان کے علمی جو کام ہے کارنامے ہیں اس کے علم کو علم کلام کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. آگے دیکھنا ہے جی اس کی تاریخ کیا ہے جی. اس علم کی تاریخ کے بارے میں علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں شارع نے ہمیں ایسے خالق واحد پہ ایمان لانے کا حکم دیا ہے جس کی جانب تمام افعال لوٹتے ہیں، اور ساتھ ہی ہم کو یہ بتایا اسی پر ایمان، اسی ایمان پر ہماری نجات کا دارمدار ہے. یہاں شارع سے مراد کیا ہو سکتا ہے؟ شارع یعنی شریعت والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے شریعت. ٹھیک ہے؟ مختلف تعریفیں اس کی لکھی ہیں. علم الکلام جو خاص طور پر اسلامی فرقوں کے باہم سیاسی. آواز نہیں آ رہی؟ مجھے تو بالکل کلیئر آ رہی ہے آواز. تصوف کسے کہتے ہیں جی؟ تزکیہ نفس.
اپنے اخلاق کی بہتری، اپنے نفس کی پاکیزگی، اس اس کو تصوف کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا جی، مراقبہ، احتساب، سیلف اسسمنٹ. ٹھیک ہے. کہ مراقبہ کرنا. آپ جب رات سوتے ہو، سونے سے پہلے آپ کے دماغ میں ایک نقشہ آ جاتا ہے، پوری فلم چلتی ہے کہ آج آپ نے دن میں کیا کیا کام کیے ہیں، کون سے اچھے کیے ہیں، کون سے برا کیا ہے، کیا کیا معاملات ہوئے ہیں. وہ جو آپ کے سامنے پورا نقشہ آ رہا ہوتا ہے اور آپ اس کے اوپر غور کر رہے ہوتے ہیں، اچھی بری چیزوں کو آپ بالکل الگ کر رہے ہوتے ہیں، پھر اس کے اوپر آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کیا کیا ہے، کیا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو یہ اس سوچ کو تزکیہ نفس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح آپ اپنے معاملات کو دیکھتے ہو، روزمرہ کے معاملات کو دیکھتے ہو، تو یہ بھی اسی میں آ جاتا ہے تصوف میں. یہ بھی ایک علم ہے. ٹھیک ہے. تصوف یہ صوفی صوف یعنی اون سے ماخوذ ہے، چونکہ صوفیاء عام لوگوں کے برعکس بیش قیمت لباس سے احتزاز کرتے ہیں اور اون کے لباس زیب تن کیا کرتے تھے، اس لیے ان کو یہ لقب ملا. تصوف صفا یعنی صفائی اور پاکیزگی سے نکلا ہے، جو کہ صوفیاء مرید کے دل کو باطنی امراض سے دور کرتے ہیں. ٹھیک ہے. صوفی کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی آپ کا معالج ہی ہوتا ہے، آپ کا ڈاکٹر ہوتا ہے، آپ کا طبیب ہوتا ہے. فرق یہ ہے کہ وہ آپ کے اندر کی گندگی کو باہر لاتا ہے، آپ کے دل کو پاک کرتا ہے، آپ کے دل کو صاف کرتا ہے، آپ کی اندرونی جو سوچ ہے، دماغی انتشار ہے، اس کو وہ دور کرتا ہے، اس کا علاج کرتا ہے. ٹھیک ہے. صوفی آپ تصوف کے حوالے سے سمجھ نہ آ رہی ہو. جی عبدالروف، آپ نے کہا جی روحانی طبیب، بالکل جی. صوفی آپ کا روحانی قریب ہوتا ہے، معالج ہوتا ہے. وہ آپ یوں کہہ لیں کہ سرجن ہوتا ہے قسم کا، جو آپ کے اندر سے آپریشن کر کے وہ مسائل پرس کے باہر نکالتا ہے. چھ یونٹس ہو گئی ہیں، تو ابھی ٹائم ہے جی 20-25 منٹ ہیں. آپ اس کو یوٹیلائز کریں، اور آج ہم نے جو 3 یونٹس پڑھی ہیں 4 5 6، اس کا آپ ملخص تلخیص بنائیں، اس کی اہم پوائنٹس آپ اپنے پاس نوٹ کریں، پھر یہاں پہ شیئر کریں اس کو. ٹھیک ہے. یونٹ 4 5 6، 3 یونٹس ہیں. موٹی موٹی چیزیں اس کی آپ بیان کریں، اس کے کانٹینٹ آپ بتائیں کیا ہیں. ٹھیک ہے. آواز آ رہی ہے؟ جی ریاض کے تبسم کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی اگر واٹس ایپ گروپ ہے تو یہاں پہ کوئی پورا ایڈمن ہے واٹس ایپ گروپ کا، تو ان کو لنک شیئر کر دیں اور ان کو ایڈ بھی کر دیں. ٹھیک ہے. ابھی میں نے بتایا کہ آپ جو ہم نے آج 3